بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہوا وہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے اگر وہ پہلے سے طے پایا جا چکا ہو۔ ابو سفیان ایک سفید گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ سے نکلے اور ان کا رخ مدینے کے لشکر کی طرف تھا۔ یہ گھوڑا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت تھا اور ابو سفیان کا یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے پر سوار ہونا اس بات کی نشانی تھی کہ انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تحفظ حاصل ہے۔ مومنین میں سے کسی بھی شخص کو بھی اس شخصیت کے بال کو بھی چھونے کی ضرورت نہیں تھی جو اس گھوڑے پر سوار تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان کے بیچ پہلے سے طے شدہ ملاقات تھی، وہ رابطہ تھا جس کو اب عوامی ریکارڈ کا حصہ بنایا جا رہا تھا۔ اس ملاقات میں ہونے والی بات چیت میں بھی ریکارڈ کا حصہ بن جائے گی، اور آج ہم اوائل دور کی اسلامی تواریخ میں یہاں ہونے والی بات چیت پر صاف بغیر کسی شک و شبہے اور اختلاف سے عاری روایات پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بات چیت حریفانہ نہیں بلکہ ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ معلوم ہوتی ہے۔ ابو سفیان غمگین اور پشیمان ہے جبکہ آپ علیہ السلام اس صورتحال سے محفوظ ہوتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن شگفتگی دونوں طرف ہی قائم ہے۔ ہائے ابو سفیان، آپ علیہ السلام نے کہا، کیا وہ وقت آ نہیں گیا کہ تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ میرے باپ اور میری ماں آپ علیہ السلام پر قربان ہوں، تاوان دیے جائیں۔ ابو سفیان نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل اور عالی منش ہیں، اگر اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو میرا خیال ہے کہ وہ اب تک میرے بچاؤ کو پہنچ چکا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جواب پر مسکراتا ہوا دیکھ کر پانا مشکل نہیں ہے، یا کم از کم وہ اندر ہی اندر تو جھوم اٹھے ہوں گے۔ خیر، انہوں نے اس موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو سفیان کو پھر چھیڑا، اور کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ تم جان لو میں ہی خدا کا رسول ہوں؟ بے شک میں اس بارے سوچتا رہا ہوں، ابو سفیان نے جواب دیا۔ پھر صیغہ غائب میں آپ علیہ السلام بارے کہنے لگے، وہ جس نے آج اللہ کے ساتھ مل کر مجھ پر غلبہ پایا وہی تھا جس کو میں نے اپنی پوری طاقت کا استعمال کر کے نکال دیا تھا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے ابو سفیان کے سینے پر پھونک مار دی اور کہا، بے شک تم نے ایسا ہی کیا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔